والإسلام ديني ومحمدا رسول بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا صدق الله مولانا العظیم. سورہ مریم کی آیت نمبر 66 سے 5ویں رکوع کی 8 آیات تلاوت کی گئی ہیں. مذکور آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کی دنیاوی زندگی کی ناپائیداری، بے ثباتی کو ذکر کیا ہے اور آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، آخرت میں کس طرح سے اسے اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور انسان اللہ کے یہاں جانے کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی حربہ اختیار کرنا چاہے گا اگر بچنے کے لیے تو وہ بچ نہیں سکتا. اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے، اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اس سے انسان کسی بھی صورت میں بچ نہیں پائے گا، بلکہ اس کو ہر چیز کا حساب و کتاب وہاں پر دینا ہے. جو نظام اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے اس نظام کے مطابق انسان کو وہاں حساب دینا ہی دینا پڑے گا. بچنے کی کوئی راہ انسان کے لیے اللہ کے یہاں جانے کے بعد میں نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے انسانوں کے بارے میں وہ بالکل حتمی ہے، یقینی ہے. اور یقینی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں ہو کر کے رہے گا. جیسا اس نے فیصلہ کیا ہے ویسا ہی ہو کر کے رہے گا اور انسان اسی طرح کا بدلہ پائے گا جس طرح کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. البتہ انسان ایک بہت بڑے دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میں گل سڑ جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا اور سالہ سال، ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں سال میرے اوپر گزر جائیں گے، کیا دوبارہ سے بھی پھر میں زندہ کیا جا سکتا ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ پاک اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ اللہ جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے. جب یہ کچھ نہیں تھا، جب اللہ نے اس کو پیدا کر دیا تو پیدا کرنے کے بعد اب دوبارہ سے اس کو زندہ کرنا، دوبارہ سے اس کو بنانا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ یہ تو اللہ کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے کہ دوبارہ سے انسان کو زندہ کرے. اور یوں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شان ہے وہ ہے کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بے شک اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی خاصیت ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. البتہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ سے ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہم سے حساب کتاب کیسے ہوگا. یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کرتا ہے، تمیز قائم کرتا ہے. اور اسلام کا یہی بنیادی عقیدہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. اگر انسان سے، اس کے ذہن و دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ مجھے کسی کے سامنے حساب نہیں دینا ہے اور میں چاہے جو بھی کرتا پھروں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ سرکش ہو جائے، جانور سے بھی آگے بڑھ جائے. اور یہ ہوتا بھی ہے جس انسان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا
کہ اس کو کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو وہ پھر جانوروں سے بھی بڑا سرکش بن جاتا ہے۔ وہ انسان جو حقیقی مسلمان ہے، جس کو ہر آن اس بات کا یقین ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، وہ غلط راہ اختیار کرتا ہی نہیں ہے، وہ سیدھی راہ پر رہتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ انہی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، جس پر خاص طور سے اس سورہ پاک کی آیات کے اندر مکمل طور پر زور دیا گیا ہے، ان کو کہ یہ کہ ثابت کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کا یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے دوبارہ سے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا، مجھے دوبارہ سے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کافر یہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، کہ یہ ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ استہزاء بھی ہے، مذاق بھی ہے، کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے نبی کی تعلیمات کا، اور خود اپنے لیے بھی انسان جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، جو اس چیز کو یقین میں نہیں لا رہا ہے، وہ بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے دوبارہ سے زندہ کر کے نکالا جائے۔ ان کے یہاں تو خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر برادران وطن میں تصور جو ہے وہ پنرجنم کا تو ہے کہ ایک بار مر جائیں گے تو اگر زندگی ملے گی دوبارہ تو اچھے اعمال کر کے گئے ہوں گے دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسان بنا دیں گے گویا کی، اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو کچھوا اور جو ہے وہ بچھو، سانپ اور کتا اور سور، اس طرح کے جانور بنا دیے جائیں گے، ساگ سبزی بنا دیا جائے گا، گھاس پھوس بنا دیا جائے گا، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے، کس طرح کے خیالات اور تصورات ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پائے بھی جاتے ہیں اگر وہ پنرجنم کے قائل ہیں۔ تو یہ آیت پاک ہر انسان کے لیے جو عقیدہ آخرت کا منکر ہے، جو عقیدہ آخرت کا منکر انکار کرتا ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، نہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور نہ حساب و کتاب کوئی چیز ہے، تو کافر یہ کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ مرنے کے بعد واقعی مجھے دوبارہ سے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس وقت بھی پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب بھی ہم نے پیدا کیا۔ اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی پیدا کرتا ہے، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، زمین اور آسمان بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، نہ زمین تھی نہ آسمان تک کچھ نہیں تھا، اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور انسان کا تو وجود تھا ہی نہیں۔ انسان تو خود جو ریسرچ ہیں اور جو سائنسز ہیں ہمارے یہاں دنیا کے اندر، وہ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے سے دنیا آباد ہے، سب مانتے ہیں اس کو، انسان تو بعد کی مخلوق ہے، انسان تو بعد میں آیا ہے، جنات تو بعد میں آئے ہیں۔ تو انسان جب کچھ نہیں تھا، جب ہم نے اس کو پیدا کیا، کیا اس پر انسان غور نہیں کرتا، اس طرف توجہ نہیں دیتا، اس پہلو پر وہ دھیان نہیں دیتا کہ جب وہ کچھ نہیں تھا تب ہم نے اس کو پیدا کر دیا؟ انسان کی اصل تخلیق کہاں سے ہے؟ منی کے ناپاک قطرے سے، مرد اور عورت کے ملنے سے، صحبت کرنے سے جو منی نکلتی ہے مرد کے اندر سے، عورت کے جسم سے، اس کے اختلاط سے، اس کے ملنے سے انسان وجود میں آتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو منی کے ناپاک اور گندے قطرے سے انسان کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ منی کے ناپاک قطرے کے انسان کے جسم پر لگ جائے تو انسان گھن کرتا ہے، جلدی سے دھو ڈالوں اسے، جلدی سے پاک ہو جاؤں، میرے یہاں غلازت لگ گئی ہے، اس کو جسم پر برداشت بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی خلقت کی اور ایسے بڑے نظام کا وہ منکر ہو رہا ہے، انکار کر رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا انسان اس چیز کو بھول گیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے جب کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا، تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیاطین کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان تمام کو دوزخ کے ارد گرد اس طرح سے لے آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے۔ حول جہنم جثیّا، تمام کے تمام کو جہنم کے ارد گرد اکٹھا کر دیا جائے گا اور یہ سب کے سب گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ سارے انسان اول و آخر جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہیں، ان تمام کی طرف قرآن کریم کا اعلان عام ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت میں ہم سب کو اکٹھا کریں گے
جمع کریں گے اور جہنم کے ارد گرد ہم ان تمام کے تمام کو اکٹھا کرتے ہیں. ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، پھر ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے ان تمام کے تمام کو جہنم پر جثیا. یہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جو انسان بیٹھتا ہے وہ بڑی عاجزی اور کہیے کہ بہت ہی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب انسان گھٹنوں کے بل بیٹھا ہو تو عاجز و ناتواں کسی بڑی طاقت کے آگے بالکل جھکا ہوا، اس طرح سے قسم کرسی کے عالم میں جھکے ہوئے ہوں گے. سب کے سب اکٹھا، سب کے سب جمع ہوں گے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو ہم کھینچ کر نکال لیں گے جو خدا رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے، جو اللہ رحمان و رحیم کے ساتھ زیادہ سرکشی کیا کرتے تھے، زیادہ سخت تھے. پھر ہم ان کو نکالیں. ثم لننزعن، ان کو کھینچ لیں گے، ان کو نکال لیں گے، ان کو ممتاز کر دیا جائے گا، ان کو الگ اکٹھا کر دیا جائے گا. تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم رحمان و رحیم اللہ کے ساتھ میں زیادہ سختی کا معاملہ کیا کرتے تھے، تم زیادہ بڑے مجرم ہو. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک الگ اکٹھا کریں گے، الگ جمع کریں گے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر یہ بات بھی ہم خوب جانتے ہیں، یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں. ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سے افراد ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں سب سے پہلے دھکیل دیا جائے گا، جن کو جہنم کا سب سے پہلے ایندھن بنایا جائے گا. روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جو بات ارشاد فرمائی کہ جنات جو شیاطین کو اور تم تمام کو جو ہے وہ رب کی قسم جہنم کے ارد گرد جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا تمہارے گھٹنوں کے بل. اس میں اول و آخر سارے انسان ہوں گے، نیک بد سب کے سب ہوں گے، مسلمان کافر مومن سارے کے سارے جہنم پر پیش کیے جائیں گے. سب کو جہنم کے ارد گرد اکٹھا کیا جائے گا. اس جمع ہونے سے مراد قرآن کریم میں جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے اس میں سارے کے سارے انسان مراد ہیں. سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سارے کے ساروں کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا. البتہ روایات پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ جو مومن ہوں گے، جو صاحب ایمان ہوں گے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، ان کو جہنم پر سے عبور کیا جائے گا، جہنم کے اوپر سے گزار کر ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. یہ کیفیات ہوں گی، ان کو عبور کرایا جائے گا اور وہ اوپر اوپر جنت کی طرف بڑھ جائیں گے، جنت کی طرف چلے جائیں گے. اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جہنم کے قریب تو وہ ہوں گے لیکن پریشانی اور گھبراہٹ اور جہنم کے عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو کفار اور مشرکین ہوں گے، جو صاحب ایمان بندے ہوں گے. جہنم ان کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی کر دی جائے گی اور سلامتی بنا دی جائے گی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بچپن میں اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے. اس طرح سے اللہ کا حکم ہوگا. اور مومنین کو جو نیک اعمال کرنے والے بندے ہوں گے ان کو اس جہنم سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کو یہ جہنم کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. البتہ اکٹھا سب کو کیا جائے گا. اور پھر اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ جو لوگ سخت جان ہیں اور بڑی سختی کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بھی سخت بہتان تراشتے ہیں اور سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ سے بھی ان کو اللہ اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے اور پھر گروہ در گروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کریں گے. جہنم میں جو داخلہ ہوگا کفار و مشرکین کا اور گناہگاروں کا، جہنم کے بھی مراتب ہیں، درجے ہیں. جس طرح سے جنت کے درجے ہیں، جو جتنے اعمال صالحہ کرے گا اتنا اوپر کے درجے میں ہوگا، اور جو ہے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا مرتبہ اور بھی بلند ہوگا اور سب کے درجات اعمال کے اعتبار سے ہوں گے. اسی طرح سے جہنم میں بھی جتنا بڑا گناہگار ہوگا اس کو جہنم کے اتنے ہی درجے پر اس کو رکھا جائے گا، اسی طرح کا جہنم کا عذاب اس کو دیا جائے گا. تو اسی لیے فرمایا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم بہتر واقف ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں کہ دوزخ میں جھونکے جانے کے کون لوگ زیادہ مستحق ہیں اور کن کو جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا. اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ زیادہ واقف ہیں. چنانچہ شیطان کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بھئی یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ اس نے ہمیں ورگلایا تھا، اس نے ہمیں بہلایا پھسلایا تھا. تو شیطان کو وہاں اپنی پڑی ہوئی ہوگی، شیطان وہاں دھوکے دے کر کے راہ فرار اختیار کرے گا. اور انسانوں کو بھی یہ بات کہی جائے گی کہ تمہیں ہم نے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، کتاب تمہارے درمیان نازل کی تھی، تمہیں دن رات بتایا جا رہا تھا، پوری کائنات کی نشانیاں تمہارے سامنے موجود تھیں، تم نے خود کیوں نہیں تسلیم کیا؟ اگر شیطان نے تمہیں ورگلایا بھی تھا،
शैतान ने तुम्हें बहलाया फुसलाया भी था, तुम इसकी बातों में आए क्यों? अच्छे और बुरे की तमीज़ करने का इख्तियार हमने तुम्हें दिया था, तुम्हें खुद समझना चाहिए था कि शैतान तुमको बरगला रहा है, शैतान तुमको बहला रहा है, तुमको हरकतों से बाहर आना चाहिए था, कुफ्र और शिर्क से तुम्हें खुद तौबा कर लेनी चाहिए थी, तुमने क्यों नहीं की? तो उनका यह उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ ये बात उनकी मानी नहीं जाएगी कि वो शैतान की तरफ रुख करेंगे और शैतान के बारे में कह देंगे कि इसने हमको गुमराह किया था। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिक हत्मन मक़दिया, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोज़ख पर से गुजरना हो। तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोज़ख पर से गुजर न हो। हर एक को दोज़ख से गुजरना है ही, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि इकट्ठा किए जाएंगे लोग और दोज़ख के पास से तो गुजरना सभी को है। जो बात अभी अर्ज की गई कि जहन्नम पर पेश किया जाएगा, और ये काना अला रब्बिका हत्मन मक़दिया, इस बात का अल्लाह ने हतमी तौर पर जिम्मा ले लिया है और फैसला कर लिया है कि मुझे करना ही करना है। तमाम इंसानों को जहन्नम पर पेश किया जाना लाज़मी और ज़रूरी है। फिर उनकी कैफियत अलग होंगी कि अहले जन्नत को वो जहन्नम जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी भी तरह की ज़हमत परेशानी और दिक्कत जहन्नम से मोमिनीन को साहिब ईमान बंदों को नहीं होगी। लेकिन हर एक को जहन्नम पर पेश किया जाएगा, जो पहले बात अर्ज की जा चुकी। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जसिया, फिर जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया है उन्हें तो हम नजात दे देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हालत में छोड़ देंगे कि वो दोज़ख में घुटनों के बल पड़े हुए होंगे। उनको घुटनों के बल ला करके जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ फैसला हो गया, बात वाज़ेह हो गई कि जहन्नम के इर्द तो सबको जमा किया जाएगा, घुटनों के बल बैठे होंगे सब के सब, लेकिन जो साहिब ईमान बंदे होंगे उनको अलग कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और जो जहन्नम में जाने के जिनके बारे में फैसला होगा उनको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा घुटनों के बल, उनको जहन्नम में घुटनों के बल डाल दिया जाएगा। वनज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जसिया, और उस दोज़ख में घुटनों के बल जो है डालने के लिए उनको छोड़ दिया जाएगा। फिर वो जहन्नम के अंदर जो अज़ाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए मुकर्रर कर रखा है, वो अज़ाब उनका हिस्सा है, नसीब है, वो अज़ाब उनको झेलना ही पड़ेगा। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया, और जब उनके सामने हमारी खुली आयात तिलावत की जाती हैं तो जो ये काफिर हैं ये कहा करते हैं, कहते हैं मोमिनीन से, मोमिनीन को पुकारते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ हम दोनों फरीक में से किसका मकाम ज़्यादा बेहतर है। काफिर कहते हैं कि आखिर अब बताओ कि तुम में और हम में, हम सब यहाँ जमा है, इकट्ठा है, मोमिनीन से कहेंगे कि हम में और तुम में किसका मकाम ज़्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज़्यादा अच्छी है। दुनिया के एतबार से, दुनिया में इंसान जिसको खूब माल ज़र नसीब हुआ है, जाहो हशम और ख़दम उसके पास है, खूब दुनिया में अल्लाह ने इज़्ज़त और सरबलंदी उसको अता कर दी है, नौकर चाकर उसके आगे पीछे हैं, लोग उसकी खिदमत गुजारी में लगे हुए हैं, दुनिया समझती है कि इसको बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा हासिल हो गया है। तो ये क्या कहेंगे कि अब बताओ तुम्हारे रब ने जो फैसला किया है और तुम्हारे रब की तरफ से जो बातें तुम पेश करते हो, तुम्हारे साथ अच्छा मुआमला हो रहा है या हमारे साथ अच्छा मुआमला हो रहा है, तुम्हारे साथ बेहतरी है या हमारे साथ बेहतरी है, तुम ज़्यादा अच्छे में हो या हम ज़्यादा अच्छे में। इस तरह की बातें कहेंगे कि दोनों में से बेहतर मकाम किसका है, इस तरह की बातें कहते हैं। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया, और ये नहीं देखते हैं कि इससे पहले हम कितनी नस्लों को हलाक कर चुके हैं, और जो अपने साजो सामान और ज़ाहिरी आन बान में उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी, तब भी हमने उनको अंजाम तक पहुँचा दिया। औला बिहिम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, इससे पहले बहुत सारी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, तबाह बर्बाद कर चुके हैं। हम अहसनु असासन व रिया, जो इनसे ज़्यादा ज़ाहिरी आन बान रखने वाले थे और साजो सामान में इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी वो कौमें, उनको हमने हलाक कर दिया और उनका कोई नाम लेवा अब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। इनका तो वजूद क्या है, इनकी तो हैसियत क्या है। तो अल्लाह के सामने अपनी आन बान शान दिखाने की कोशिश करेंगे और दुनियावी एतबार से जाहिर करते हैं कि हम तुमसे अच्छे हैं। दुनिया में इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसको भी लगता है, कभी कभी महसूस होता है कि दुनिया की सारी क़ुव्वतें, सारी ताकतें आज इस्लाम को पसपा करने पर तुली हुई हैं, सारी दुनिया के अंदर इस्लाम को मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं,
مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، دنیا میں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان پر لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مار کاٹ ہو رہی ہے، مسلمانوں کا کہیں کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور بس انہیں کو دنیا کے اندر مل رہا ہے جو کچھ بھی مل رہا ہے۔ بعض کمزور عقیدہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات آ سکتی ہے، شیطان برگا لا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان یہ تو جز وقتی ہے، یہ وقتی طور پر دیا گیا ہے۔ جو حکومتیں دی جا رہی ہیں، جو سلطنتیں دی جا رہی ہیں، جو قوت آ جاتا ہوئی ہے، یہ وقتی طور پر ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں صرف اور صرف ان کو عذاب ملنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ مومنین اگرچہ آزمائش سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بڑا امتحان ہے، ان کے لیے بڑی ابتلا ہے، بڑی آزمائش ہے، لیکن آخرت میں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر و ثواب متعین کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، جو ہر حالت میں ہر صاحب ایمان کو پہنچ کر کے رہے گا۔ تو اس دنیاوی زندگی کا اخروی زندگی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے آپس میں۔ انسان کی ساری تگ و دو، ساری دوڑ دھوپ، ساری جو ہے محنتیں اور ساری کوششیں اور کاوشیں اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی وقتی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ پائیدار نہیں ہے، تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر اس دنیاوی زندگی میں کچھ مشکلات ہیں، کچھ تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، ابتلا و آزمائش ہے، اس سے گزرنے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے اور ناز و نعم والی جنت تیار کر رکھی ہے، ان آزمائش اور ابتلا کے مقابلے میں اس کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور یہ آزمائش اور یہ امتحانات تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ختم ہو جانے والے ہیں، مٹ جانے والے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑے ہیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے خدا رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا رہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو لوگ گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اب اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل مل رہی ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں دن رات، یہ حکومت چلی جائے، حکومت برباد ہو جائے، یہ حکومت ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، اور جو ہے ان کا ستیہ ناش ہو جائے، ان کا فلاں ہو جائے، فلاں، دن رات جو ہے کوس رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور بد دعائیں دے رہے ہیں، اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سنت نبوی کے خلاف ہے، بد دعائیں دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دینے سے منع کیا ہے۔ اور دوسری بات تو یہ کہ اگر ظالم حکمرانوں کو ظلم کرنے کی فراوانی ہے اور وہ خوب ظلم کر رہے ہیں، تو گویا یہ اللہ رحمان و رحیم کی طرف سے انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے اس وقت، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان میں نے ڈھیل چھوڑ دی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کہاں تک جائے گا، آخر تیری ڈور تو ہمارے ہاتھ میں ہے، پکڑ کر تجھے ہماری طرف آنا ہے، جس وقت ہم رسی کھینچیں گے، مضبوط کریں گے، اپنی طرف بلائیں گے، تو تجھے آنا پڑے گا، پھر تیرے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی جائے پناہ نہیں ہے پھر اللہ کے سوا، اگر اللہ کو تو نے چھوڑ دیا ہے پھر اب تیرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو رحمان نے ان کے لیے کیا کیا ہے، ڈھیل دینا طے کر لیا ہے کہ رحمان رب ان کے لیے ڈھیل دے رہا ہے، حتی رأوا اذا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، یہاں تک کہ جب یہ لوگ جو چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اذا رأوا ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے، اس کو وہ خوب دیکھ لیں گے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو جو آزمائش کی صورت میں ہے، یا قیامت میں جو عذاب اللہ نے ان کو طے کر رکھا ہے، اس وقت اس کو جان لیں گے، پہچان لیں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ دنیا میں کہتا ہے نا مسلمانوں کو چڑھا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ابھی کسی سادھو سنت نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پھر تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ جو تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوئے ہیں، جو تم کہتے ہو کہ بڑے ظالم ہیں، تو یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تم پر ظالم حکمراں مسلط ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے استہزاء کرتے ہیں، اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کا مقام بہتر ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے، قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ جو تمہارا لاؤ لشکر ہے، جو تم شیطان کو اپنا رفیق سمجھ رہے ہو اور شیطان کی وجہ سے تم جو ہے بن رہے ہو اتنا، یہ سب اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے، اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی عطا کرتا رہے گا، راستہ ہدایت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور دیتا رہے گا، اور وہ اللہ کی طرف مزید چلتے چلے جائیں گے، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
جو مومنین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط فرمائیں گے، ان کے ایمان کے اندر مزید طاقت ہوگی اور مزید قوت اور تقویت ان کو حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کو ترقیات حاصل ہوگی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں سے بہتر ملے گا، اور ان کا مجموعی انجام تو بہتر ہی ہو کر کے رہے گا، ان کا جو انجام ہونے والا ہے عند ربک خیر ثوابا وخیر مردا، جو چیز ان کو جواب میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوٹا کر کے دینے والے ہیں ثواب کی صورت میں، بدلے کی صورت میں، وہ بہتر ہے جو ان کو عطا ہو کر کے رہے گی، مل کر کے رہے گی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور مل کر کے رہیں گے۔ کیا تم نے اس انسان کی طرف بھی غور کیا ہے کہ جو یہ کہا کرتا تھا کہ آخرت میں مجھے مال اور اولاد ملے گا، کیا اس کی بات کے اندر بھی کوئی دم ہے؟ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ آخرت میں مال بھی ملے گی اور اولاد بھی ملے گا، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ آخرت میں یہ مال و زر بھی میرے کام آ جائے گا اور میری اولاد بھی آخرت میں میرے کام آ جائیں گی۔ یہ بہت بڑے بھلاوے میں ہیں، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ نہ انسان کا مال وہاں تک پہنچے گا جو اس کے کام آ جائے، اور نہ انسان کی اولاد وہاں پر ہوگی جو اس کے کام آئے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو ایمان کی راہ میں بڑا ستایا گیا، بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے واقعات یقیناً آپ حضرات نے پڑھے ہوں گے۔ ابتدائی دور میں ایمان لے آئے تھے اور بڑا ستایا جاتا تھا انہیں، بڑی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ عاص بن وائل کے کچھ پیسے تھے ان پر، عاص بن وائل پر ان کے کچھ پیسے تھے، کچھ قرضہ تھا، تو وہ لینے کے لیے گئے اور جا کر کے کہا کہ بھئی میری امانت ہے اس کو واپس کرو۔ عاص بن وائل نے کہا کہ پیسے تو تمہارے واپس کر دوں گا، لیکن اس وقت واپس کروں گا جب کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ برا بھلا کہو، اور جو دین تم نے اختیار کر لیا اس دین سے واپس پھر جاؤ، تو تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ اگر اسی دین پر رہو گے، دین محمدی پر قائم اور باقی رہو گے، تو میں تمہارے پیسے نہیں دوں گا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا ایمان بڑا پختہ ہے، مضبوط ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ تو قیامت کے دن تک بھی نہیں ہو سکتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، قیامت کے دن تک یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ کر تیری باتوں کے اندر آ جاؤں اور تیری بات مان لوں۔ تو عاص بن وائل نے کہا تو پھر اپنے پیسے بھی وہیں لے لینا قیامت کے دن، اپنے پیسے جو تمہارا قرض میرے اوپر چاہیے یہ بھی تم اسی وقت لے لینا، جب ہی لے لینا۔ تو اشارہ کیا گیا اس آیت کے اندر، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے غور کیا اس انسان کی طرف جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا تھا، جھٹلا دیا تھا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور یہ کہا تھا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے۔ یہ مال اور یہ اولاد جو مجھے دنیا میں میرے ساتھ ہیں، یہ سارے کے سارے آخرت میں بھی میرے کام آئیں گے۔ اس طرح کی بات اس نے کہی تھی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا غیب کی کوئی بات اسے پتہ چل گئی ہے، یا اللہ رحمان سے اس نے کوئی عہد و معاہدہ کر لیا ہے کہ اللہ جیسے دنیا میں مجھے دے رکھا ہے آخرت میں بھی مجھے دے دینا؟ ظاہر ہے کہ نہ تو کوئی عہد کیا جا سکتا ہے اللہ سے، اور نہ غیب کے اندر یہ بات ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مال دولت ساری کی ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں، یہ سب دنیا ہی کے اندر نہیں، یہ آخرت میں انسان کی کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں تو اعمال کام آئیں گے۔ یہ چیزیں نجات کے لیے وہاں پر نہیں ہوں گی کہ مال کام آ جائے گا یا آل اولاد کام آ جائیں گی، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ تو کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا تھا، یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی وعدہ کر لیا ہے کہ مجھے آل اولاد اور میرا مال و زر ساری کی ساری چیزیں مجھے وہاں پر دے دینا یا مجھے وہاں پر مل جائے؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ سنکتب ما یقول ونمد له مال، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رہیں گے، لکھ کر کے رکھیں گے۔ سنکتب ما یقول، وہ لکھ لیں گے ہم، جو کچھ باتیں کہہ رہا ہے آپ سے، جو باتیں اس نے کہی ان کو ہم لکھ لیں گے، اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ قیامت میں جب ہمارے پاس آئے گا، گرفت ہوگی اس کی اور اس پکڑ ہوگی، اس سے حساب و کتاب ہوگا، تو اس کے اس طرح کی باتیں کہنے پر ہم اس کو مزید عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔
عذاب پہ ہم اس کو جو ہے وہ گرفتار کریں گے، اضافہ کریں گے. اور جس مال و اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اس کے وارث ہم ہوں گے کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہوں گے اس کا جن کے بارے میں یہ آل اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ تو ہمارے پاس تنہا آئے گا. اس کے مال کے بارے میں تو پوچھ تاچھ ہوگی اس سے، اس کی آل اولاد کے بارے میں، ان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، ان کو تو ہم دیکھیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ خود ہمارے پاس تنہا آئے گا، نہ مال ساتھ لا سکتا ہے، نہ آل اولاد اپنے ساتھ لا سکتا ہے. قیامت کے دن تو حساب و کتاب ہر ایک کو اپنا اپنا تنہا دینا ہے، وہاں کسی کے کچھ بھی چیز کوئی کام آنے والی نہیں ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے بھی معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی پشت پناہی کر سکیں. کچھ معبود انہوں نے تراش لیے، بنا لیے ہیں تاکہ قیامت میں کچھ پشت پناہی ہو جائے، وہ کچھ کام آ جائے. جو معبود بنائے ہیں دنیا کے اندر وہ کچھ کام آ جائیں. لات، حبل، عزا، اور ہمارے ہاں گنیش جی، کالی مائی، گوری مائی، اور سیتا جی، اور کیا کیا ہے، اور کیا کیا ہے، بہت سارے. کتنے ہیں جی؟ 33 کروڑ دیوی دیوتا وہ ہیں جو متفق علیہ، یعنی ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو معبود ہیں ہی. نعوذ باللہ. 33 کروڑ تو بالکل سب کے نزدیک ہیں، اور باقی اپنے 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 سب کے الگ الگ ہیں، وہ الگ ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اور قیامت کے دن جو انہوں نے معبود بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری پشت پناہی کریں گے، ہمارے کام آ جائیں گے، کلا، ہرگز ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ سب بات بالکل غلط ہیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے انہی کے مخالف ہو جائیں گے. جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ معبود تو خود کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا تمہیں کہ تم ہمیں اپنا معبود بناؤ. رام جی کیا کہیں گے؟ ہم نے کب کہا تھا ہماری پوجا کرو. گنیش جی کہیں گے ہم نے کب کہا تھا ہماری پوجا کرو. سب کہہ دیں گے، سب اعلان کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرو. یہ تو خود ان کے مخالف ہو جائیں گے. اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود اعلان کیا، قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے کہ اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ میری عبادت کریں، میں نے ان کو اس طرح کی دعوت بالکل نہیں دی تھی. وَإِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ، اور اے اللہ اگر میں نے ان سے کہا بھی ہوتا کہ میری عبادت کرو تو یہ اللہ آپ کے علم میں ہوتا، آپ کے پاس محفوظ ہوتا، لکھا ہوا ہوتا. میں نے تو نہیں کہا تھا ان سے کہ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو. وہاں پر سب منکر ہوں گے، شیطان بھی منکر ہوگا. شیطان نہیں مانے گا میں نے تمہیں کہا تھا. شیطان تو اپنی جان بچائے گا نا وہاں. شیطان تو کہے گا کہ میں نے تو کہا تھا، تمہیں مانا کیوں تم نے؟ غلطی تو تمہاری ہے، تم کو خود نہیں ماننا چاہیے تھا، تمہیں عقل نہیں تھی، تمہیں خود نہیں ماننا چاہیے تھا. ہر ایک وہاں پر جان بچائے گا. قرآن کریم نے کہا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر بیٹھیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ خود ان کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے خلاف کہیں گے کہ تمہیں کس نے کہا تھا، تم نے کیوں کہا، تم نے کیوں کی ہماری پوجا، ہم نے تو نہیں کہا تھا. جب ہم نے نہیں کہا تو تم نے مانا کیوں، ہماری کیا خطا ہے اس کے اندر. تو قیامت کے دن ہر ایک اس طرح سے انکار کرے گا، اور انسان کا کوئی بہانہ، کسی بھی طرح کا حیلہ وہاں پر کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف اللہ رحمان الرحیم کا حکم چلے گا، اس کی مرضیات چلیں گی، اور انسان کو وہاں صرف جواب دہ ہونا ہے. اس کے علاوہ انسان کی جو ہے کوئی بات وہاں پر نہیں چلے گی. انسان بے حس و حرکت کھڑا رہے گا اپنے رب کے سامنے، اور وہ اتنی ساری چیزوں کا مشاہدہ کر چکا ہوگا، اتنی ساری چیزیں وہ دیکھ چکا ہوگا کہ خود اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ واقعتاً دنیا کے اندر مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے، بڑی غلطی ہوئی ہے، اور مجھے جو بار بار دعوت دی جا رہی تھی، مجھے جو نیکی کی طرف بلایا جا رہا تھا، مجھے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، کاش کہ میں نے اس وقت بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نے نبی کی دعوت کو تسلیم کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے مسلمانوں کی دعوت کو مان لیا ہوتا، تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. وہاں ہر ایک کو اس بات کا احساس ہوگا. قرآن کریم بار بار اس چیز کا احساس دلاتا ہے. تو بنیادی طور پر ان آیات کے اندر آخرت کا مضمون پیش کیا گیا کہ آخرت جو ہے وہ قائم ہو کر کے رہے گی، اور اسلام کا جو عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ آخرت، اس پر پختگی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جمنا ہی آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی کی تیاری کے طور پر گزارنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.